बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत की हवा निकाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस के अंदर किन को तलब किया गया है और पैराग्राफ नंबर 5 ने किस किस पर कार डाल दिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। हुकूमत का जवाबी वार नाकाम हो गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पर काटने की कोशिश की गई, जिस कानून के तहत उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया है और अब 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया और इस 8 रुकनी लार्जर बेंच में किन किन जजेस को शामिल किया गया है और किस किस को जो है वो पैगाम दिया गया है, बड़ी आम तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और एक और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला है, उस पर भी हुकूमत ने जो है वो एक इस्लाहात की कमेटी बनाई है, उसका भी इजलास बुला दिया गया है। उन्हें किया जा रहा है अगले 48 घंटे धमाका खेज हो चुके हैं। आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछली वीडियो जिन दोस्तों ने मेरे सुनी है वो इस बात की तायीद करेंगे। मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की पुरअसरार खामोशी किसी तूफान का पेश खैम है, चूंकि वो किसी भी सूरत अब इनको जाने नहीं देंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा को यकीनन उन्होंने समझाया होगा कि ये मेरे पर नहीं कट रहे, ये आपके कट रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कट रहे हैं, लिहाजा आप साइड पर हो जाएं और आप इनके आलाकार और सहूलतकार न बने। ये हो सकता है। आज हुकूमती सहाफियों के साथ बड़ा प्रैंक हुआ है। उन्होंने विलाग भी किए, उन्होंने ट्वीट्स भी की कि जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को राम कर लिया गया है और घेर लिया गया और अब वो प्रेशराइज हो गए और अब इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट गए। लेकिन अगले ही आधे घंटे के अंदर ये नया धमाका हुआ है। अब मैं आपके सामने बड़ी आम तफसीलात रख रहा हूं, लेकिन पहले आप समझ जाएं कि इलेक्शन कमीशन, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमतें, गवर्नर्स, ये सब इस वक्त एक पेज पर है कि इलेक्शन नहीं करवाने। आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अब इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, चूंकि इलेक्शन कमीशन भी चूंकि मिला हुआ है और उसने एक पैगाम भेजा, एक खत के जरिए चेयरमैन सेनेट और कौमी असेंबली के स्पीकर को खत लिखा गया। उस खत के अंदर कहा गया कि जनाब ये जो इलेक्शन एक्ट की दफा 57 है और 58, इसमें तरमीम करके दें। इसमें तरमीम हो जाएगी तो इलेक्शन की जो तारीख है उसका इख्तियार सदर का नहीं रहेगा बल्कि हमारा हो जाएगा। अब इससे कोई सरोकार बेसिकली इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये बेसिकली हुकूमत जो है उसने डिमांड की कि आप जरा भेजें, चूंकि एक ही है, सब मिले हुए हैं, सब आइन शिकनी के ऊपर एक है। अब उन्होंने कहा कि आप जरा भेज देंगे तो आपका कह के हम जरा इस तरीके से बना देंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट के साथ खेलें। और चूंकि ऑलरेडी जजेस भी तकसीम है तो हम खेलेंगे, एक इधर गोल जो है वो गेंद कर रहा है, दूसरा उधर पास दे रहा है, जब उधर से बंदा करीब जाता है तो उधर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे घेरा है मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको इल्म है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो काजी फायद ईसा साहब ने फैसला दिया कि ये जो वन मैन शो है ये नहीं होना चाहिए। मंसूर अली शाह और काजी फायद ईसा वो जो ग्रुप है वो एक अपना जजेस का ग्रुप है जो वादे है। अब उसके अंदर जो है वो ये कहा गया और साथ ही हुकूमत ने कानून साजी कर दी। और कानून साजी ये थी कि जनाब अप्रूव करके सदर ने साइन नहीं किया, वापस आया और अब सदर के पास चला गया। अब उस मामले के अंदर दरखास्तें गई हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया है कि चीफ जस्टिस को जिस मदद का इंतजार था वो मदद पहुंच गई है, यानी दरखास्तें पहुंच गई हैं। अब उन्होंने एक्शन लेना है। आप जरा मेरी पिछली वीडियो सुनिएगा और कैसे वो सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई है। तो अब उस पर एक्शन ले लिया गया है, क्योंकि उसके जरिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटने का प्रोग्राम था कि वन मैन शो है, 3 लोगों को इख्तियार दिया जाए, काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारक। ये 2 वैसे अलहदा हैं तो वो चीफ जस्टिस को चलने ही नहीं देंगे और अगले 3-4 महीने सुकून से गुजरेंगे और उसके बाद वैसे ही आ जाना है काजी फायद ईसा साहब ने। तो अब इस मामले के अंदर यकीनन काजी फायद ईसा और उन जजेस को बताया गया होगा, अगर वो समझ गए तो अच्छी बात है। अब इस पर एक्शन ले लिया चीफ जस्टिस ने। वो जो दरखास्तें थी जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है और 8 रुकनी लार्जर बेंच में कोई भी वो जज नहीं रखा जिस जज का ताल्लुक काजी फायद ईसा से है।
یہ بڑا عام سوال ہے، چونکہ اس وقت ایک ایسا ماحول ہے کہ کوئی ایسا جج نہیں رکھا، میں دوسرا جملہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، جو اختلافی نوٹ کے ذریعے حکومت کی سہولت کاری کر سکے اور اس پر ایک میڈیا کا بیانیہ بنے اور ایک نئی قسم کی جو شرارت ہے اس کا آغاز ہو۔ چیف جسٹس بندیال ڈٹ گیا، کوئی مانے نہ مانے۔ یہ جو بینچ ہے، میں آپ کے سامنے ذرا نام پڑھ رہا ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک تو یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے وہ ججز لینے ہی نہیں ہے، اور اس پر قاضی فائز عیسیٰ کو اعتماد میں لیا ہے نہیں لیا، یہ کھل کر باتیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ لارجر بینچ کے دعوے کرنے والوں کو بھی جواب ہے کہ یہ 8-7 یہ ریشو چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، لارجر بینچ بناؤ گے تو جواب پھر بھی ان 8 جو ججز ہیں انہوں نے یہی دینا ہے۔ اب یہ ایک کھل کر چیز آ گئی ہے، تو ایک بڑا واضح میسج دیا ہے کہ میں اسی جگہ کھڑا ہوں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز، کر لو جو کرنا ہے۔ آپ اپنی وہ کہتے ہیں نا تیر آزمائیں، آپ نے ہنر آزمائیں، تیر آزمائیں، وہ جس طریقے سے اب یہاں پر جو ہے یہ 8 ججز ذرا پہلے آپ دیکھیں نوٹس سے، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے، جو چیف جسٹس کے اختیارات کے پار کاٹنے والا معاملہ ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عمر عطا بندیال، مسٹر جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی، مسٹر جسٹس محمد علی مدر، مسٹر جسٹس عائشہ ملک، مسٹر جسٹس سید حسن اظہر رضوی، مسٹر جسٹس شاہد وحید، جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ تو یہ 8 ججز پر بینچ جو لارجر بینچ ہے، اس میں اس طرح کی کوئی جو شرارت ہے یا آپ کہہ لیں اختلافی نوٹ جس سے حکومت کی سہولت کاری ہو سکے کم از کم، وہ نہیں ملے گا۔ ویسے تو اختلاف ججز کا رائٹ ہوتا ہے، انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ان کو جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے۔ تو کھلا یہ پیغام دیا بندیال صاحب نے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس جاری کیا ہے اور توہین عدالت کی کاروائی کا نقطہ آغاز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ توہین عدالت کی باضابطہ کاروائی اس کا آغاز نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر باز کس طرح دیا ہے میں تھوڑا آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف سپریم کورٹ نے جو لارجر بینچ بنایا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو نوٹس بھیجا گیا ہے یہ تھوڑا سا، چونکہ یہاں پر جو نوٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب پہلے تو بتایا گیا کہ جناب یہ حکم آپ کو فلاں تاریخ کو سپریم کورٹ نے دیا تھا، تو 5واں جو پیراگراف ہے 5ویں کے اندر تو خیر نوٹس باقیوں کو سرو کیے گئے کہ جناب یہ سیکٹری خزانہ صاحب وہ بھی حاضر ہو جائیں، باقی جو ساتھی ہیں اور ان کو بھی دیا گیا، الیکشن کمیشن کے سیکٹری اور جو لا اسپیشل ہے لیگل ایکسپرٹ جو ہے ان کا ڈائریکٹر لا، اس کو بھی طلب کیا گیا الیکشن کمیشن کے۔ لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں، اب اس کے اندر کہا گیا جی چیف جسٹس پاکستان نے 14 اپریل کو سیکٹری خزانہ اور اٹارنی جنرل سمیت متعلقہ حکام کو اپنے چیمبر میں طلب کر لیا ہے، یہ رجسٹرار نے جی جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکٹری خزانہ اور اٹارنی جنرل سمیت گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ پیراگراف نمبر 5 میں نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق، یہ پیراگراف نمبر 4 وہ ہے جس نے آج جو ہے وہ پوری جو ہے وہ صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے اور اس کے اندر ساری ڈیٹیل آ گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ اب دیکھیے کیسا میسج دیا گیا، میں صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے، یعنی آپ اچھے بچے ہیں جو حکومت ہے، لیکن آپ نے حکم نہیں مانا، فنڈز بھی فراہم نہیں کیے، آپ کو حکم دیا تھا آپ نے عمل ہی نہیں کیا، بادشاہ آدمی آپ۔ آگے کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم عدولی کے نتائج قانون میں واضح ہیں اور سب کے علم میں، یعنی قانون آپ کو علم ہے تو انہیں عدالت لگتی ہے۔ کیسا پیار بلا نوٹس ہے یہ، جو ہے بڑا زبردست قسم کا چٹھی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں لیکن ان کی شہادت نہیں بنے گی۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتی حکم عدولی کے نتائج قانون میں واضح ہے اور سب کے علم میں ہے۔ تمام افسران 14 اپریل 11 بجے ذرا چیف جسٹس چیمبر میں تو تشریف لائیں۔ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی تو انہیں عدالت کی کاروائی سے زیادہ عام ہے۔
یعنی پہلے تو ہم آپ سے فنڈ لیں گے الیکشن کا، وہ سائیڈ پہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ توہین کس کس نے کی ہے۔ چونکہ پہلے اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں، تو ذرا الیکشن کے لیے پیسے تو ذرا آ کے ہمیں پرسوں آپ پہلے بتائیں کہ وہ کدھر سے ہے پورا۔ اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا پڑھ کے، بلکہ بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہے جتنا خزانے کے اندر جہاں جہاں پیسہ پڑا ہوا ہے ساری تفصیلات لے کے آنی ہے۔ سیکٹری گورنر اسٹیٹ بینک اور اس کا اور جو ساتھ اس کا موسٹ سینئر افسر ہے، یہ دونوں 48 گھنٹے میں پیش ہوں اور ان پرسن آ کے بتانا ہے قومی خزانے میں کتنا پیسہ ہے، تاکہ ہم اٹھا کے 21 ارب الیکشن کے لیے سائیڈ پہ کریں اور بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا اختیار ہوتا ہے اور الیکشن کروانے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ آگے اس نوٹس، پیار بھرے نوٹس کے اندر کہا گیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تمام تفصیلات بھی امرا لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ جی مجھے پتا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ ادھر کاپی پڑی ہوئی ہے، ادھر کاغذ ہے، سب معلومات لے کے آئیں جو کچھ اس وقت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور سینئر ترین افسر حکومت کے پاس موجود رقم کی تفصیلات ہمراہ لائیں، جبکہ سیکٹری خزانہ کو بھی تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکٹری خزانہ میرا خیال ہے آ جائیں گے اتنے میں، وہ بھی دیکھا گیا ہوگا، اگر نہیں آئیں گے تو جو نیکسٹ آفیسر ہوگا وہ آ جائے گا۔ عدالت عظمیٰ کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ جواب بھی ذرا اٹارنی جنرل صاحب آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ یہ حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ تو اٹارنی جنرل بیسیکلی حکومت جو ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ سیکٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے متعلق تمام ریکارڈ بھی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو لیگل ونگ ہے اس کو بھی بلایا گیا ہے، جو ہیڈ ہے، اور سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی بلایا گیا تاکہ کوئی بہانہ آپ کا بھی نہیں چلے گا، سب کو بلا لیا ہے۔ جو الیکشن کے اندر کنسرننگ اتھارٹیز ہے ان کو بلا لیا گیا ہے، اور وزارت خزانہ کو حکم چونکہ دیا گیا تھا کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، انہوں نے نہیں دیے۔ تو اب اس کے تحت آپ یوں سمجھیے کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی کا نقطہ آغاز ہے۔ پہلے سب کو بلایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ادھر سے جواب دے دوسرا ادھر سے دے، انہوں نے کہا سارے آؤ ایک ہی چھت کے نیچے ذرا ہمیں بتاؤ بھئی مسئلہ کیا ہے۔ آپ اصل ریاست کے نمائندے ہیں، یعنی ریاست کے آپ افسران ہیں، پیسے سب کچھ آپ کے ہیں، سیاسی حکومت آپ کو کیا کر رہی ہے ذرا جواب دیں۔ تو پیراگراف نمبر 4 اور 5 اس کے اندر سب کی طلبی ہوئی ہے، سب کو نوٹس کر دیے گئے ہیں، اور اب اگلے 48 گھنٹے کے بعد اس حکومت کی باضابطہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بدماشی کرے گا، جو آئین شکنی کرے گا، وہ رانا ثناء اللہ ہوں گے، اور جتنے بھی بوندو بدماش وہ سب آئین اور قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور ایک ہی طرح سے الیکشن سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ مارشل لا یا ایمرجنسی ہوگی۔ لیکن یہ عدالتیں اور عوام اس کو بھی اٹھا کے پھینکیں گی، چونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے جس کے اندر ایسا ہو سکے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔